السلام علیکم اسٹوڈنٹ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ جو خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کا ارادہ کیا، تمام مسلمان حج کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا اور اسی میں ہی اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تقویٰ کا حکم دیا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی سنت۔ اگر ہم ان دونوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تکمیل دین کی آیت ارشاد فرمائی۔ اب میں آپ کو اس سبق کی پوری تفصیل بتا رہی ہوں، غور سے سنیں ذرا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ سے مغفرت چاہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کا وصال کا وقت نزدیک آ گیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا اور تمام قبائل میں اعلان کر دیا کہ جو چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد مسلمانوں کی بہت کثیر تعداد نے مدینہ منورہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئی اور چند ہی روز میں 1,14,000 مسلمان جمع ہو گئے حج کرنے کے ارادے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے ذوالخلیفہ۔ اس مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے منع تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ مسلمانوں کو حج کے مسائل کے بارے میں وضاحت سے بتاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے اور اس حج کو ادا کرنے کے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی سود تھے آپ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ صرف تمہارے اصل سرمایے ہی تمہارے پاس ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کسی کی امانت ہے اسے چاہیے کہ امانت اس کے مالک کو لوٹا دے۔ عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے مال کی حفاظت کریں، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا اور اللہ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے
حلال کیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ ہر مجرم کو اس کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو نہیں دی جائے گی اور نہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی نک کٹا حبشی تمہارا امیر بن جائے اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا میری سنت۔ جو کوئی ان پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، نبوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کی آیت ارشاد فرمائی جو یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ بچوں، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کو اب تفصیل سے بتا رہی ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کا درس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کا جو معاشرہ تھا وہ مختلف طبقات میں تقسیم تھا۔ غلام اور آقا برابر نہیں تھے، غلاموں سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے کے بعد امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اور صرف تقویٰ کا معیار جو ہے، فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ کو قرار دیا۔ اگلا پوائنٹ ہے اخوت و وحدت۔ اس خطبے کے ذریعے آپ نے یہ پیغام دیا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے رنگ و نسل، ذات پات کے سارے امتیازات کو ختم کر دیا اور اس بات پر زور دیا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ امن و آشتی کی تعلیم۔ اس خطبے میں آپ نے امن و آشتی کی تعلیم دی اور فرمایا کہ تمام تہذیب اور سماجی ترقی جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ امن پر ہے۔ سارے سودی کاروبار کا خاتمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں بڑے وسیع پیمانے پر سود کا کاروبار ہوتا تھا۔ سرمایہ دار جو تھے وہ غریبوں کو سود پہ پیسے دے دیتے تھے اور ان کا خون چوستے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودی کاروبار کو ختم کیا اور اس ظالمانہ رسم کو معاشرے سے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ حقوق نسواں کا تحفظ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کے حقوق کا تحفظ دیا اور یہ تعلیم دی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ جان مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا تھا وہ قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد ایک اچھا معاشرہ وجود میں آیا جس میں لوگوں کو اپنی جان مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہوا۔ ہدایت الہی۔ خطبۃ المبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہدایت کا واحد سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو ساری زندگی کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اس کا باغور مطالعہ کریں تو زندگی کے بہت سے سارے ہی مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اس میں تفصیل مل جاتی ہے، اور اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبۃ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس خطبے کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ بچوں، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کی بک کے اندر جتنے مشقی سوال ہیں، تفصیلی جوابات اور مختصر جوابات، وہ آپ نے لکھ کے اور اس کی جو مشق ہے خالی جگہ درست جو آپ پر نشان لگائیں، یہ سب مشق آپ نے حل کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔
شکریہ.